الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس نمبر 24 آیت نمبر 62 سے شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت سے قبل اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات اور انعامات کے مقابلے میں ان کی بدعمالیاں، اس کا ذکر۔ یہ آیت درمیان میں خاص مناسبت پر آئی ہے جب ان پر ذلت اور مسکنت مسلط اور اللہ کا غضب ان پر اترا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذلت اور مسکنت اور وباء بغضب من اللہ کا غضب کے بعد اپنی رحمت کا دروازہ کھولا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اگر ان میں سے بھی کوئی ایمان اور عمل صالح، ایمان اور ایمان کا پتہ عمل صالح سے لگتا ہے۔ اب ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان پر ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے آپ پر ایمان لانے والے لوگ، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، صہیب اور سلمان رضی اللہ عنہم، سب کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ یہود و نصارہ اور مسلمان اور پھر صائبین کا بھی تذکرہ فرمائے کہ اللہ کی رحمت کی تھی خاص نسل، علاقے، رنگ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ شرط کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر بہت بڑی غلطی لگی، جو خاص طور پر یہ لبرل قسم کے دیندار بنے پھرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں آپ عیسائی ہیں تو عیسائی رہیں، یہودی ہیں تو یہودی رہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ وہ اپنے اپنے مسلک میں رہ کر نیک کام کریں، یہودی ہیں نیک کام کریں، عیسائی ہے وہ نیک کام کریں، صابی ہیں وہ نیک کام کریں، مسلمان ہیں تو وہ بھی نجات ہو جائے گی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ یہ بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ بات بالکل غلط، حقیقت کے بالکل الٹ، کیونکہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنی اسرائیل کو صاف کہہ دیا گیا، حکم موجود۔ دیکھیے سورۃ اعراف آیت نمبر 157۔ الذین یتبعون الرسول النبی
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ ایسے رسول، نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے، یہ نص ہے قطعی کہ ان کی تورات میں اور انجیل میں نبی امی کے بارے میں حکم موجود، ان کی کتابوں میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ یہ ان لوگوں کو بڑی غلطی لگی، اور ایمان بھی وہی معتبر ہوگا جس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے۔ اس آیت نے تو جو وحدت ادیان ہے اس کی جڑ کاٹ دی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو پیش کرتے ہیں کہ یہودی رہے، عیسائی رہے، سابی رہے، ان کے لیے یہ آیت کریمہ ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ معروف وہ ہے جو شریعت نے معروف کہا، اچھا کہا، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا۔ میں کسی نیکی کو نیکی کہوں، ابھی ظہر کی نماز کے بعد ایک بزرگ کہنے لگے خشوع اور خضوع کے لیے نماز میں آنکھیں بند کرنے سے بڑا خشوع ملتا ہے۔ اب یہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھو۔ اب میں ذاتی خشوع اختیار کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنے سے خشوع زیادہ ہوتا ہے، شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے، شریعت میں تو آنکھیں کھولنے کا حکم ہے۔ تو نیکی وہ نیکی ہوگی جس کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائی وہ برائی ہوگی جس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس، اس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، بندے نے قتل کر دیا تو قتل ہی ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسانی فرما دی اللہ کی شریعت میں۔ اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام شریعت محمدیہ میں دیت دے دو، اگر وہ مان جائیں، اور وہ کہتے ہیں دیت بھی نہیں لیتے، ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، تو وہ بوجھ جو ان پر تھا ان کو وہ دور کرتے ہیں۔ جیسے جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اس کا کاٹنا ضروری تھا پہلی شریعتوں میں، اس کپڑے کو کاٹ کے پھینک دینا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ میں اب دھو دیتے ہیں۔ کپڑوں پر گندگی لگ جائے بچے کی، کسی کی اپنی، اسے اٹھا کر دھو دو۔ قصاص میں دیت اور معافی کی اجازت دے دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا، آسان دین، مسند احمد۔ لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پر، اس امت محمدیہ نے دنیا جہان کے رسوم
رواج، ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اپنے اوپر لاد لیے اور زمانے جاہلیت کے طوق گلے میں ڈال لیے، اور جس سے شادی کرنا بھی اور مرنا بھی مصیبت بن گئی، شادی کرنا بھی اور مرنا بھی مصیبت بن گئی۔ شادی کرنی ہو تو دیکھو پھر کیسے قرض لیتا ہے باپ، اور فوت ہو جائے تو تیجا، ساتواں، 40واں مولوی کیسے بربادیاں کرتا ہے، گھروں کے اندر دیگیں چڑھ جاتی۔ اللہ کے پیغمبر تو یہ بوجھ اور طوق اتارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اب انہیں حکم کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، ان کی حمایت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور یہی مسلک اہل حدیث۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ سب کے لیے، سب کے لیے۔ دیکھیے، اس نور کی پیروی کیجئے، اس نور کی۔ وہ نور کوفے کے فقہ نہیں تھی جو بر صغیر کے اندر ہر شخص نے اپنے گلے میں طوق ڈالا ہوا۔ وہ نور کسی امام کی فقہ اور سوچ نہیں، وہ آسمان سے نہیں اتری، وہ تو 40 مفتیوں نے بیٹھ کر کتاب لکھی اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ کہاں سے؟ آسمان سے، لوح محفوظ سے، آسمان سے اللہ کا کلام، اور اس کلام کی تشریح احادیث صحیحہ، وہ بھی آسمان سے، وہی یہ غیر مطلوب۔ ان آخری الفاظ سے اولئک هم المفلحون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی اتباع کرنے والے۔ تو یہودی بھی گئے، عیسائی بھی گئے، سابی بھی گئے، یہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں کو بڑی خطا ہوئی ہے جو اس آیت کریمہ سے کہتے ہیں بس ہر کوئی اپنے اپنے مسلک میں رہے اور اپنے دین پر رہے اور نیکیاں کرتا رہے۔ جو بھی رسالت محمدیہ پر ایمان نہ لائے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب امت محمدیہ کی اکثریت، یا سب ہی کہیں، آپ اکثریت کیوں، سب ہی کہیں، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار تو بہت خوب ہے، لیکن اس کے بعد اس نور کی پیروی سامنے رکھ کر پھر جو نچوڑ نکالا ہوا ہے، قرآن و سنت کا نچوڑ ہے فقہ حنفی، پھر اس کی طرف بھاگتے، اور وہ نچوڑ جو ہے وہ آسمان سے منزل نہیں ہے۔ مولویوں نے اپنی سوچ اور فکر کو جمع کر کے اگر یوں ہو جائے تو پھر کیسے ہوگا، اگر ایسے ہوگا تو پھر ایسے ہوگا، ایسے کیا تو پھر ایسے ہوگا، امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ کامیابی سے مراد اولئک هم المفلحون، دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں ایک شخص بڑا محنتیں کرتا ہے لیکن بیچارہ غریب مسکین، اور روٹی ملی نہ ملی، وہ کہے دیکھو جی میں نبی پر ایمان لایا، میں تو کامیاب نہیں ہوا۔ آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔ جو لوگ آپ دیکھتے بھی ہیں حالات دنیا کے اندر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے، خوش و خرم ہے، خوش و خرم ہے، دنیا کی بڑی عمدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ تو متاع قلیل، والآخرۃ خیر لمن اتقی، یہ تو متاع قلیل ہے۔
یہ ترقی، یہ عروج، یہ تو عارضی امتحان ہے۔ اور واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نور سے مراد قرآن ہے۔ دیکھیے آیت نمبر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15، سورۃ مائدہ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، اور جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور وحد کتاب آ چکی ہے، وحد کتاب۔ اہل کتاب نے جو تحریف کی تورات میں، انجیل میں، جن کو وہ چھپاتے تھے، جیسے رجم کی سزا تھی، نور اور کتاب مبین، دونوں سے مراد قرآن کریم، قرآن کریم دونوں سے مراد، کیونکہ اگلی آیت اس کی بالکل وضاحت کر رہی، یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں ہدایت دیتا، سلامتی کی راہ بتلاتا، یہدی بہ اللہ۔ اگر نور اور کتاب الگ الگ چیزیں ہوتی، نور پیغمبر ہوتے اور کتاب قرآن، تو الفاظ قرآن مجید کے یہدی بہم اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن مجید، جیسے کہ اہل بدعت جو کہتے ہیں نور من نور اللہ کا عقیدہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور، اور آپ کی بشریت کا انکار، اور ایک حدیث بیان کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ یہ کوئی حدیث نہیں، سب جھوٹ، سب جھوٹ۔ اور یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے یہ بات ان کی جھوٹی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ امام البانی کہتے ہیں فالحدیث صحیح بلا ریب، اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اس حدیث کے باطل ہونے کے لیے یہ حدیث بھی کافی ہے، جو حدیث اول ما خلق اللہ نور نبی کا، یا جابر، اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، اس کو یہ حدیث باطل کر رہی۔ اور یہ حدیث ویسے ہی حدیث کے کسی مستند مجموعے میں اس کا ذکر تک نہیں۔ تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بنی اسرائیل کو نبی پر ایمان لانے کا حکم۔ دیکھیے سورۃ صف، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں کر رہے بلکہ اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا کرتے رہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہی دعوت تورات کے اندر بھی موجود ہے، وہی دعوت تورات کی دعوت بھی ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ یہی دعوت دیتے رہے اور میں اب انجیل لے کر آیا ہوں، دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی۔ اس لیے جس طرح تم نے موسیٰ اور ہارون، داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جب تک یہودی، عیسائی، صابی اللہ کے پیغمبر پر، ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، ان کا عمل صالح اور ان کا ایمان اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا تورات پر بھی ایمان نہیں، انجیل پر بھی ایمان نہیں، فارغ ہے وہ۔ کیونکہ تورات اور انجیل میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، وہ پاتے ہیں اس کے اندر، اب ان کا کسی شے پر ایمان نہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے یہودی رہیں وہ بالکل سراسر غلطی پر ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران 85 نمبر آیت۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، یہودی رہے، عیسائی رہے، صابی رہے، مجوسی ہو، ہندو مت، بدھ مت، کوئی بھی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث، مولویوں کی لکھی ہوئی فقہ اسلام نہیں۔ اس میں اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ امتی ہیں۔ خطا سے پاک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک اہل تشیع میں سے ایک عالم نے کہا نا ٹی وی پر، اس نے کہا دیکھو تمہاری جو فقہ لکھی ہوئی ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار ہی مشہور ہیں نا، تو یہ تو امتیوں نے لکھی ہے، ائمہ دین تھے، بڑے بڑے علماء تھے، مفتیان کرام تھے جنہوں نے یہ چیزیں لکھی، اور ان سے خطا ممکن ہے۔ تو میں تم سب کو، مالکی، حنبلی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، ان سب کو، کیونکہ اہل حدیث تو اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آسمان سے اترا ہے، وہ قرآن اور پیغمبر کی ذات، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ فقہ جعفری میں آ جاؤ، شیعہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ امام جعفر صادق کی جو فقہ ہے یہ معصومین نے لکھی ہے، جو ان کے 12 امام ہیں معصومین، انہوں نے لکھی ہے امام جعفر صادق، یہ معصوم، امام معصوم کی لکھی ہوئی ہے، اس نسل میں سے ہے امام جعفر صادق جو معصوم ہیں، جن سے خطا ممکن نہیں۔ اس لیے تم دیوبندی، بریلوی سب ہمارے شیعہ ہو جاؤ، ہمارے اس میں شامل ہو جاؤ، تو یہ سوچنے کی دعوت ہے اہل السنہ کے لیے کہ شیعہ کا عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، ان سے خطا ممکن ہے، معصوم صرف پیغمبر کی ذات، علی سے لے کر آخری ان کا 12واں امام جو پتہ نہیں کہاں ہے، یہ جو 11 امام ہیں جنہیں یہ معصوم کہتے ہیں، کوئی معصوم نہیں، ان سے خطا ممکن ہے، ان سے خطا ممکن ہے۔ خطاؤں سے پاک صرف ایک ذات،
تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ شیعہ بھی جب آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق اور ان سے جو منسوب کتابیں ہیں ان سے بھی خطا ممکن ہے، معصومین جنہیں وہ کہتے ہیں، معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف آ جاؤ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی، یہ جو آیت کریمہ سے لوگوں کو غلطی لگی، جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو عمل صالح انہیں کیسے فائدہ دے گا؟ جو یہ جدیدیت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں جی اب ہم اہل کتاب میں رہیں گے اور بس یہ سب بھی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی والسائبین والسابئین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین السائبین، یہ سابئون کی جمع ہے۔ جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جاتا تھا اسے سابی کہتے تھے، جیسے سبأ ناب البعیر، جس کے معنی اونٹ کی کچلی نکل آئی، اور ایک قرات میں الصابین، حمزہ نہیں ہے، اور ایک میں الصائبین، سبا یسبو سے مائل ہونا، ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو جاتا۔ اس لیے جو شخص مسلمان ہو جاتا، مکہ کے قریشی اسے سابی کہتے تھے، اسے کہتے یہ سابی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ سابی لوگ بھی کسی آسمانی دین پر تھے، ان کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہو گیا اور یہ ستاروں کی عبادت کرنے لگ گئے، ستاروں کی۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو حد درجہ چھپاتے تھے، اور یہی شیعوں کا جو ایک گروپ ہے شیعہ اسماعیلیہ، جو گلگت بلتستان کے اندر بہت کثرت سے، انہوں نے ان سابی لوگوں سے اپنے مذہب کو چھپانا لیا، مذہب کو چھپانا لیا۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور سابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، اس سے مراد جو لوگ یہ لیتے ہیں کہ یہودی رہے اور ایمان لائے اللہ پر، ان کا اللہ پر ایمان بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اور عمل صالح کرے جنت میں جائے گا، بالکل خطا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کوئی یہودی نصرانی میرے بارے میں سن لے میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، اور پھر میرے پیچھے نہ چلے، اس دین پر ایمان نہ لے کر آئے، تو وہ دوزخی جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔